خالہ ہر رات مجھ سے مساج کرواتی، میں بھی روز لگا لگا کر خالہ کو مساج کرتا، لیکن ایک رات خالہ کی طبیعت خراب تھی، کہنے لگی آج لائٹ بجھا دے، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے لائٹ بجھائی تو خالہ نے قمیض اتار دی اور بولی چل۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات خالہ نے مجھے کھینچ کر ساتھ لگا لیا اور بولی آج آخری بار۔ آج کی رات میں بہت خوش تھا، یہ میری شادی کی پہلی رات۔ میں نے ابھی اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ اس موقع پر مجھے کسی سے بات نہیں کرنی تھی، کیونکہ جسے میں نے اتنے سالوں سے پیار کر رہا تھا اسے پانے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے۔ آج وہ میری دلہن بن کر میرے روبرو بیٹھی تھی، مجھے اب انتظار نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں موبائل کو سائڈ پر رکھنے لگا تھا، مگر پھر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل کو ناگواری سے دیکھا، مگر جب میں نے دیکھا فون پر خالہ کی کال آ رہی تھی، میرے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ میں نے چور نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں خالہ کی کال اٹھانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا عاصم کس کی کال تھی؟ میں چپ رہا، اگر اسے بتاتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ میری بیوی میری طرف دیکھنے لگی، اسے پتا چل چکا تھا کہ یہ خالہ کی کال تھی۔ میں کال اٹھانے لگا تھا کہ بیوی نے فوراً مجھ سے موبائل چھین لیا اور کہنے لگی کیا تم اس رات کو بھول گئے ہو جب خالہ نے تمہارے ساتھ؟ اس نے چلا کر کہا، مگر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں اس رات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ میری زندگی بدل دینے والی رات تھی، مگر اس رات میری سگی خالہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیا کرتا؟ اتنے دنوں بعد خالہ کی اس کال نے میرے اندر بے چینی سی بھر دی تھی۔ میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے خالہ سے بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ میں سوچ میں گم تھا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی پلیز عاصم، خالہ سے بات مت کرو، وہ تمہیں پھر دھوکے سے بلا رہی ہے، اسے فون کرنے دو، اس کی یہی سزا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بیچ کیا تھا آج اسے خود کاٹنا پڑے گا۔ تم اس کی بات مت سنو، ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے اور تمہاری خالہ پھر ہماری زندگی میں زہر گھولنے آ چکی ہے۔ میں نے بیوی کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں بیڈ سے اٹھا کے کمرے میں بے چارگی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال میں کیا کروں۔ ایک طرف خالہ تھی جو رات کے اس پہر مجھے کال کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میری جان سے زیادہ عزیز بیوی تھی جس سے میری شادی اتنی مشکلوں کے بعد ہوئی تھی۔ میری زندگی ان دونوں عورتوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک نے میری زندگی برباد کی تھی تو دوسری نے میری زندگی آباد کی تھی۔ میری بیوی نے مجھے یوں گمسم دیکھا تو وہ بیڈ سے اٹھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وقت برباد مت کرو، اس رات کے لیے ہم دونوں کب سے انتظار کر رہے تھے۔ میری بیوی مجھے راضی کرنے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ بیوی کے اس حرکت سے میں پگھل کر موم ہو جاؤں گا، مگر میں نے خالہ کی کال پک کر لی، مگر بات کا آغاز نہیں کیا تھا۔ شاید خالہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آخری رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں اس سے بات نہیں کروں گا، اسی لیے وہ خود ہی کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، مگر میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، بس آج کی رات آخری بار مجھ سے مل لو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی نہیں بلاؤں گی۔ یہ کہہ کر خالہ نے کال کاٹ دی۔ میری بیوی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے خالہ سے اس کے سامنے بات کر لی۔ اسے غصہ آ گیا، وہ میرے وجود سے لپٹ گئی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں جانتی ہوں وہ بہت مکار عورت ہے، بہانے سے تمہیں اپنے پاس بلا رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ خوش رہو۔ میری بیوی رو رہی تھی، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں بہت مجبور تھا۔ میں نے اس سے کہا پلیز مجھے میری خالہ کے پاس جانے دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگی تمہاری اسی خالہ نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تھا تم اسے بھول گئے؟ بیوی کی بات پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور کہنے لگا وہ میری خالہ ہے، اس نے جو بھی اس رات میرے ساتھ کیا تھا وہ جانے اور اس کا ضمیر، مگر میں اسے اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا اس کے پاس جا رہا ہوں، تم کپڑے بدل کر سو جانا۔ کمرے سے جانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی سوچ لو عاصم، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم خالہ کے پاس گئے میرے پاس کبھی لوٹ کر مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس رات جو کچھ میرے ساتھ خالہ نے کیا تھا اس کے بعد میری بیوی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں کبھی خالہ کے گھر پلٹ کر نہیں جاؤں گا، مگر آج جب میں نے اسے بتایا کہ میں خالہ سے ہی ملنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی اس موقع پر جب میری اس لڑکی سے شادی ہو چکی ہے جسے میں بے حد چاہتا تھا، مگر میں اسے خالہ کی طرح چھوڑ کر اس کے گھر جا رہا ہوں، یہ دیکھ کر ہی میری بیوی کو غصہ آ گیا۔
اس کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، مگر میں مجبور تھا، بے حد مجبور۔ اسی لیے میں نے اسے سونے کو کہا اور گاڑی نکال کر خالہ کے گھر کی طرف چلا آیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ خالہ آج کی رات مجھے کیوں اپنے پاس بلا رہی تھی، اسے آج اتنے سالوں بعد میری ضرورت کیوں پڑ گئی تھی۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور بیتے دن مجھے دوبارہ سے یاد آ رہے تھے۔ میرا نام عاصم تھا۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے میری خالہ نے پالا تھا۔ خالہ شادی شدہ تھی، مگر شادی کے کچھ سالوں بعد ہی اس کا شوہر مر گیا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں اپنے نانا کے گھر آ گیا، کیونکہ اس کے سوا میرا اور کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں بن ماں باپ کا لڑکا تھا، اسی لیے میری ممانی مجھ پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، یہاں رہے تو تمہاری ممانی تمہیں مار مار کر گھر سے نکال دے گی۔ سچ یہی تھا۔ نانی اور نانا کے مرنے کے بعد میری ممانی مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، مگر میں پڑھنا چاہتا تھا۔ ماموں سے اس کی بیوی کی شکایت کرتا تو وہ الٹا مجھے مارنے لگ جاتا تھا۔ ایسے میں خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اب بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری خالہ مجھے اپنے گھر نہ لے کر آتی تو میں آج اس طرح کی عیش والی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ میری گاڑی جیسے ہی خالہ کے گھر کے سامنے رکی، میں تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میری خالہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس سے ناراضگی کے باوجود مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، اسی لیے میں تیزی سے خالہ کے کمرے میں گیا تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، عاصم تم مجھ سے اتنا دور کیوں چلے گئے تھے؟ مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی۔ میں خاموش کھڑا رہا، وہ بھی میرے سینے سے لگی رہی۔ خالہ کے وجود سے مجھے اب بھی وہی خوشبو آ رہی تھی جو بچپن میں مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ جب میں خالہ کے گھر آیا تو مجھے رات کو الگ کمرے میں سونے سے ڈر لگتا تھا۔ خالہ کے گھر میں بہت سارے کمرے تھے، اسی لیے یہاں لا کر خالہ نے مجھے سونے کے لیے الگ کمرہ دیا، مگر میں روز رات کو خالہ کے کمرے میں آ جاتا تھا۔ میں خالہ سے لپٹ کر آنکھیں بند کر لیتا تھا تاکہ خالہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کے لیے نہ بھیج دے۔ خالہ مجھے اپنے کمرے میں سوتا دیکھ کر پوچھتی تھی، اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوتے؟ میں خالہ سے کہتا تھا کہ میرے کمرے میں ایک جن رہتا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں آپ کے کمرے میں سوؤں گا۔ یہ کہہ کر میں خالہ کے اور قریب ہو جاتا تھا اور خالہ ہنس دیتی تھی، وہ بھی مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیتی تھی۔ جس رات میں خالہ کے کمرے میں سوتا تھا مجھے کوئی برا سپنا نہیں آتا تھا، مگر جس دن خالہ مجھے الگ کمرے میں سلا دیتی تھی اس رات ڈر کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری عادی ہوتی گئی، اس نے ہار مان لی اور میں کافی سالوں تک خالہ کے کمرے میں سوتا رہا۔ اب بھی میں خالہ کے گلے لگا تو وہ کہنے لگی، تم کتنے لمبے ہو گئے ہو۔ میں خالہ سے ناراض تھا ورنہ کہہ دیتا کہ میں لمبا ہو گیا ہوں، آپ بھی تو کتنی کمزور ہو گئی ہیں، مگر یہ بات میں نے اس سے نہ کہہ پایا اور وہ مجھ سے الگ ہو کر بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر میں کھڑا رہا اور خالہ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آج میری شادی تھی، مگر آپ نے بھی کال کر کے یہاں بلا لیا۔ آپ جانتی ہیں نا وہ لڑکی میرے لیے کتنی قیمتی ہے، مجھے جلدی سے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ میں جانتا تھا وہ اریبہ کا نام سن کر اسی طرح بیٹھی رہیں گی، کیونکہ اسے میری بیوی کے نام سے بھی نفرت تھی۔ اریبہ سے میں پہلی بار خالہ کے گھر ہی ملا تھا، وہ گھر کے پڑوس میں رہتی تھی، خالہ کے پڑوسی شیخ صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں خالہ کے گھر آیا تھا تو وہ اکثر میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتی تھی۔ خالہ بیوہ تھی، بچے بھی نہیں تھے، اسی لیے اریبہ اور اس کا باپ خالہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب خالہ نے سب کو بتایا کہ میں اس کا بھانجا ہوں تو دنوں دنوں میں اریبہ میرے ساتھ گھل مل گئی۔ ایک دن میں خالہ کے گھر میں بیٹھا کھیل رہا تھا، اریبہ وہاں آئی تو خالہ سے کہنے لگی، خالہ یہ اسکول کیوں نہیں جاتا؟ خالہ نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، کیا تم اسکول جاؤ گے؟ میں نے فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر اریبہ کہنے لگی، تم میرے والے اسکول میں آنا۔ یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، کیونکہ اریبہ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ بہت مہنگا اسکول تھا۔ اریبہ کا باپ پیسے والا تھا، مگر خالہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی؟ مگر میں نے اریبہ کی بات ٹال دی اور کہا، میں اتنے مہنگے فیس والے اسکول نہیں جانا۔ مگر خالہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے اریبہ سے کہا، تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ساتھ ہی اسکول جائے گا۔ وہ تو خوشی خوشی گھر چلی گئی، مگر مجھے اس اسکول میں پڑھانے کے لیے بہت محنت کی۔ خالہ نے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اس نے میری پڑھائی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس بات کے لیے خالہ کا شکر گزار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ نے آج مجھے اپنے پاس بلایا تو میں دوڑا چلا آیا، کیونکہ خالہ کے مجھ پر بہت احسان تھے۔
خالہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اب اتنے دنوں بعد تم میرے گھر آ گئے ہو تو بیٹھ کر ہی بات کر لو. شاید خالہ نے مجھے یہاں باتوں کے لیے ہی بلایا تھا، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. مجھے اپنے گھر واپس جانا تھا. مجھے پتا تھا کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی. خالہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر میں کھڑا رہا اور خالہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آج میری شادی تھی مگر آپ نے بھی کال کر کے یہاں بلا لیا. آپ جانتی ہیں نا وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے. مجھے جلدی سے اس کے پاس واپس جانا ہے. یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا. میں جانتا تھا وہ اریبہ کا نام سن کر اسی طرح چپ کر جائیں گی کیونکہ اسے میری بیوی کے نام سے بھی نفرت تھی. خالہ کہنے لگی تم مجھے بہت عزیز ہو مگر دوبارہ اس لڑکی کا نام میرے سامنے مت لینا. خالہ نے میری بیوی کے بارے میں ایسا کہا تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے خالہ سے کہا کہ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ میری بیوی بن چکی ہے. اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو میری بیوی سے نفرت کیوں ہے؟ اس بیچاری نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے آخر کار خالہ سے پوچھ ہی لیا. خالہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا. اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا. خالہ کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے. میں نے آپ کو کب چھوڑا تھا؟ میں تو آپ دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتا تھا مگر آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا. خالہ نے اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں کے سامنے کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی میں نے ان ہاتھوں سے محنت مشقت کی، تمہیں پڑھایا لکھایا تاکہ تو بڑا افسر بن جائے اور مجھے سکھ دے، مگر تم نے اس لڑکی کے پیار میں مجھے چھوڑ دیا. خالہ کے آنسو میرے دل پر اثر کر رہے تھے. میں نے خالہ سے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، مگر میں اور اریبہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اس نے بھی میری خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، یہ بات میں کیسے بھول سکتا ہوں. میں نے خالہ سے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے پڑھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، مجھے بڑا افسر بنانے کے لیے رات دن محنت کی، میں آپ کا احسان مانتا ہوں. یہ سن کر خالہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر تم میرا احسان مانتے ہو تو اس لڑکی سے شادی نہ کر لیتے. یہ سن کر میں نے خالہ کی طرف دیکھا. مجھے خالہ سے اس بات کی امید نہیں تھی. آخر خالہ اریبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ اسی لیے میں نے خالہ سے پوچھا اس لڑکی میں کیا کمی ہے آخر؟ اس نے بھی تو میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے. وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی، وہ بھی پڑھنے لکھنے میں میری مدد کرتی تھی. زندگی کے جس موڑ پر مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی وہ میرے ساتھ کھڑی تھی. میں اس سے پیار کرتا تھا اور میری خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں، مگر آپ کو میری خوشی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا. خالہ کو میری بات پر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی، وہ جھوٹی تھی، مکار تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو، اسی لیے میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں گئی. اریبہ ایسی نہیں تھی، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا. میں نے خالہ سے کہا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی، مگر یہ زندگی میری تھی. میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اسی لیے میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. لیکن آپ میری خوشی میں شریک نہیں ہوئی، آپ نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. خالہ میری بات سن کر چپ ہو گئی، بستر پر جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ خالہ نے مجھے جس بات کے لیے بلایا تھا جلدی سے وہ بات کریں تو میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اریبہ میرا انتظار کر رہی تھی. آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی، مجھے اس کے پاس جانا تھا. مگر میری بات سن کر خالہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم اریبہ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے تم نے میری قربانی کو بھلا دیا. تم یہ بھول گئے کہ میں نے اپنی ہر خوشی کو بھلا کر تمہیں پالا، تمہارے لیے محنت مشقت کی. آج تم میری بدولت اتنے بڑے افسر بن چکے ہو، مگر اب بھی تمہیں اس لڑکی کی فکر ہے. تم میری بات سن کر جلدی سے اس کے پاس جانا چاہتے ہو کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں جیوں یا میں مروں تمہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. خالہ کی بات پر مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا وہ میری بیوی ہے، اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے بھی میری خاطر اس نے اتنی ساری قربانیاں دی ہیں. آج ان قربانیوں کا صلہ پانے کی رات ہے. مجھے اریبہ کے پاس جانا ہے. آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کر لیں، مجھے واپس جانا ہے. جب آپ نے مجھے کال کی تھی تب وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، مگر آپ کی تکلیف دیکھ کر میں آپ کے پاس آ گیا. حالانکہ اریبہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، میں اس کا دل توڑ کر یہاں آیا ہوں. خالہ یہ سن کر کہنے لگی تھی کہ مجھے پتا ہے اب تم اسی کا ساتھ دو گے کیونکہ وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے اور تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات تم اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ، یہ رات میرے ساتھ گزار دو کیونکہ آج کی رات مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے. خالہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے. آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ میں نے اس سے شادی کی ہے، مجھے تو اسی کے پاس جانا ہے نا.
خالہ کہنے لگی میں بھی تو تم سے پیار کرتی ہوں، پلیز آج کی رات میرے گھر رک جاؤ، میرا دل بہت اداس ہے۔ یہ کہہ کر خالہ بستر پر لیٹ گئی اور مجھے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خالہ کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ آج خالہ کو کیا ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا مگر میں اپنی خالہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ خالہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں ان کے دل کی بات سن لوں، مگر اسی وقت میرے موبائل پر اریبہ کی کال آنے لگی۔ وہ بار بار میسج کر رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے واپس بلا رہی تھی، مگر میں نے ایک سوچ لیا تھا کہ آج کی رات مجھے خالہ کی بات سننی چاہیے، اسی لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا، خالہ کے پیر دبانے لگا۔ شادی سے پہلے میں اکثر خالہ کے کندھے دبایا کرتا تھا، ان کے پیر دبایا کرتا تھا، کیونکہ وہ سارا دن میری خاطر محنت کرتی تھی۔ خالہ کہنے لگی میں تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس رات جب تم نے اریبہ سے شادی کر لی، میں چونک کر خالہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے خالہ سے پوچھا کون سی بات؟ خالہ یہ سن کر مسکرا دی۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا آخر وہ کون سی بات تھی جس کے لیے مجھے خالہ نے بلایا تھا؟ کیا وہ بات اتنی ضروری تھی کہ آپ نے مجھے یہاں بلا لیا، حالانکہ آپ جانتی تھی کہ آج میری شادی تھی؟ یہ سن کر خالہ کہنے لگی یہ اس رات کی بات ہے جب تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ خالہ مجھے اپنی یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، اگر میں نے فیس نہیں دی تو وہ مجھے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ امتحان میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ کہہ کر تم آزاد ہو گئے تھے، مگر میں مشکل میں پڑ گئی تھی کیونکہ تم پہلی بار مجھ سے بہت بڑی رقم مانگ لی تھی۔ جانتے ہو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر میں نے ایک لمحے کا فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنا زیور بیچ دینا چاہیے کیونکہ وہ اب میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے بھول سکتا تھا؟ اس رات کو میں خالہ سے ایسا ناراض ہوا کہ اسے اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا تھا کیونکہ اس رات خالہ نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے، مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج خالہ یہ بات کیوں کر رہی ہیں۔ تبھی خالہ کہنے لگی کہ میرے پاس میری شادی کا سارا زیور موجود تھا، مگر جب میں زیور الماری سے لینے گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ کسی نے اٹھا لیا۔ میں تم پر شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے تمہیں جنم نہیں دیا مگر ماں بن کر پالا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم مر جاؤ گے مگر چوری نہیں کرو گے، مگر اس رات تم مجھ سے لڑتے رہے کہ خالہ آپ مجھے زیور جان بوجھ کر نہیں دے رہی، اور میں تمہیں یہ بات نہیں بتا پائی کہ زیور کسی نے چرا لیا ہے، مگر تم مجھ سے لڑ کر چلے گئے، تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے تم فوراً اریبہ کے پاس گئے اور اسے یہ بات بتائی۔ اریبہ نے تمہیں سارے پیسوں کا انتظام کر دیا، تم نے اس سے اپنی فیس دے دی، تم نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور بڑے افسر بن گئے، مگر یہ بات تمہارے دل میں تھی کہ خالہ نے مجھے پیسے نہیں دیے بلکہ اریبہ نے دیے تھے، مگر آج میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میرا زیور کسی اور نے نہیں چرایا بلکہ تمہاری بیوی اریبہ نے ہی چرایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنے ابو سے پیسے نہیں مانگ سکتی تھی، اس لیے اس نے میرے زیور چرا لیے اور انہیں بیچ کر سارے پیسے تمہیں دے دیے۔ وہ تمہاری نظروں میں اچھی بن گئی اور میں تمہاری نظروں میں خود غرض اور بری بن گئی۔ یہ کہہ کر خالہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اریبہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات سچ تھی کہ میں خالہ کو کافی وقت تک الزام دیتا تھا کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اریبہ نے خالہ کے ساتھ یہ کیا تھا۔ میری خالہ بری نہیں تھی، یہ بات جان کر مجھے بہت سکون ہوا۔ میری ناراضگی ختم ہو چکی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ کی آخری رات تھی، کیونکہ آدھی رات کا وقت ہوا تو خالہ مر گئی۔ یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، اسی لیے میں خالہ سے اتنے سال ناراض رہا، مگر آج جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں روتے ہوئے خالہ سے معافی مانگ لی۔ اگلے دن میں خالہ کو دفنا کر واپس آیا۔ میں نے یہ بات اریبہ سے پوچھی تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں نے تمہاری خالہ کا زیور اٹھایا تھا، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ تم خالہ کے بجائے میرے پاس رہو۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ اریبہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، مگر اب وہ میری بیوی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا پلیز آسن مجھے اس بات کے لیے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مگر وہ سب تمہارے لیے کیا تھا، میں تم سے پیار کرتی تھی۔ وہ رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ میں کافی دن اریبہ سے ناراض تھا، مگر وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی رہی تو میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ تم نے خالہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس سے بھی معافی مانگ لو۔ پھر ایک دن میں اسے خالہ کی قبر پر لے گیا۔ ہم دونوں نے ان کی قبر پر جا کر فاتح کی اور خالہ سے معافی مانگی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم نے خالہ کا دل دکھایا تھا۔